بہترین اسلوب میں سماعت فرما رہے تھے. انشاءاللہ اب اس کے بعد اظہار ہوگا جسے محترم ناظم ضلع سید عبدالخالق صاحب مقامی جماعت کی جناب سید مقامی جماعت مقامی جماعت کے سابقون الاول پر اظہار خیر جناب سید عبدالخالق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. صدق اللہ العظیم. محترم امیر مقامی، محترم جناب شبیر ملا صاحب، محترم رفقاء کرام و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ آج ہم تاسیس جماعت کے یوم تشکر کے طور پر یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحریک سے وابستہ فرمایا، اس کا شعور عطا فرمایا اور اس کے لیے سعی و جہد کرنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائی. آج جس بات پر، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ یہ کہ مقامی جماعت کے جو سابقون الاولون ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے، ان کی سعی و جہد اور ان کی کوششوں کا اظہار خیال ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دینے والی ہے، ہمارے قدموں میں تیز گامی پیدا کرنے والی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو صحیح و جد اور جو کوششیں اور جو قربانیاں اس راہ میں کی گئی ہیں اس کو ہم مثل بنا کر ہمیں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہدایت نصیب فرمائے. جماعت جس حالات میں وجود میں آئی، جو حالات اس ملک کے تھے، اس کا ذکر شبیر ملا صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا. جماعت کی تشکیل کے بعد جیسا جو ملک کے حالات تھے وہ تھے، اور دوسری طرف ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت کے قیام کے بعد ایک جماعت کے خلاف، جماعت کی مخالفت میں ایک ایسی فضا اٹھی کہ ہر طرف یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ جماعت اور یہ جماعت کا جو عقیدہ ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ بد عقیدہ ہے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس جماعت کے اس تحریک کو، اس آواز کو، اس دعوت کو روکنے کے لیے، لوگوں میں بدظنی پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئیں، فتوے جاری کیے گئے اور پوری عوام کے اندر اس تحریک اسلامی کے سلسلے میں بدظن کیا گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر تحریک اسلامی کے کام کو لے کر اٹھنا، اس کا حصہ بننا، اس کے لیے اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اس کے لیے عوام کے سامنے آنا، یہ کتنا مشکل ترین کام ہوگا. تو ان حالات کے اندر آپ
کو تعجب ہوگا کہ ایک تھوڑے سے وقفے کے اندر، ایک 7-8 سال کے اندر ہندوستان کے کونے کونے میں یہ دعوت پہنچ چکی تھی. چنندہ لوگ اس دعوت سے متاثر ہو چکے تھے اور اس دعوت کو سمجھنے اور اس دعوت کے قریب ہونے اور لوگوں کو قریب کرنے کی صحیح وجہت میں وہ مصروف تھے. ہاسن کے اندر جماعت اسلامی کی آواز کیسے پہنچی، ہم بھی سوچ رہے ہوں گے. جناب شہاب الرحمن صاحب مرحوم گلینڈ سے وابستہ، یہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں مدراس گئے تھے. تو وہاں پر ان کی ملاقات مولانا سراج الحسن صاحب سے ہوئی. آپس میں باہمی تعارف ہوا، کہاں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے. تو تعارف کے بعد مولانا نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے گاؤں آنا چاہتے ہیں. تو شاہ الرحمن صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ آئیے. تو سب سے پہلے جماعت کے ذمہ داران کی آمد جو ہوئی وہ گلینڈ کو، اور اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ جب مولانا سراج الحسن صاحب اور مولانا جمال احمد امین آبادی صاحب یہ دونوں مل کر ہاسن تشریف لائے، گلینڈ کے رخوان نے جناب عبدالستار صاحب جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت، یہ اور وہاں کے کچھ رخوان نے ان کا استقبال کیا. صادق صاحب یہ رخوان نے ان کا استقبال کیا، گاؤں لے کر گئے اور گاؤں میں ایک بڑا پروگرام ہوا. اور پھر اس کے بعد سے یہی ستار صاحب اور یہ احباب جو ہیں یہ ذمہ داران جماعت کو لے کر ہاسن آئے. ہاسن آ کر جناب حاجی عبدالسلام صاحب سے اور جناب فضل اللہ شریف صاحب سے ان کی ملاقات کرائی. تو اس طرح یہ ہاسن تک یہ جماعت اسلامی کی آواز پہنچی. میں اس موقع پر جناب شہاب الرحمن صاحب کے سلسلے کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب شہاب الرحمن صاحب کو جب ہم نے دیکھا، وہ اس وقت کچھ علیم تھے، بستر پر تھے، تو ان کی جو شخصیت تھی یہ گہری سوچ و فکر رکھنے والے تھے، اور یہ جماعت کا لٹریچر کا بڑا گہرائی کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا، اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کے جریدوں کا مطالعہ کیا، اور بالخصوص دعوت کا بڑا گہرائی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مطالعہ کرتے. اور ان کی ایک کیفیت ہے کہ جو ہم خود مطالعہ کرتے دوسروں کو بھی مطالعہ کراتے اور پھر دوسروں کے سامنے اس کی باتوں کی تفہیم کرتے، سمجھاتے. تو اس طرح کے ایک شہاب الرحمن صاحب جو ہیں ایک خاموش داعی تھے جو اپنے اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا. ہمارے شہر ہاسن کے سب سے پہلے تاریخ اسلامی کے علمبردار جناب حاجی عبدالسلام صاحب ہیں. جناب حاجی عبدالسلام صاحب کے سلسلے میں یہ بات کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آپ کی شخصیت بہت سنجیدہ شخصیت تھی، بہت گہری فکر آپ رکھتے تھے، اور قرآن و حدیث کا آپ کا مطالعہ بھی بہت اچھا تھا. اور جب بھی یہ لوگوں سے ملتے تو ان کے سامنے کچھ قرآن کی آیتیں سناتے، کچھ حدیث سناتے اور کچھ پرانے واقعات سناتے. اس طرح جن سے بھی ان کی ملاقات ہوتی وہ ان کے ذہنی فکر کو بنانے اور ان کے تعلق کو اپنے رب سے جوڑنے کی طرف ان کی ایک کوشش ہوا کرتی تھی. اس وقت حاجی عبدالسلام صاحب کا جو گھر تھا وہ جماعت کا مرکز تھا. جو بھی ذمہ داران آتے وہ ان کے مکان میں ٹھہرتے تھے، خواہ وہ حلقے کے ذمہ داران ہو، خواہ وہ مرکزی ذمہ داران ہو.
جو بھی آتے ہیں ان کے مکان میں ٹھہرتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو حلقہ بنتا جا رہا تھا جماعت کا, تو یہ احباب بھی وہاں ملاقات کے لیے جاتے تو حاجی عبدالسلام صاحب کا گھر جو ہے وہ کھلا رہتا. تو اس طرح یہ حاجی عبدالسلام صاحب نے اپنے آپ کو لگایا, اپنے گھر کو لگایا. ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے اہلیہ محترمہ نے جو خدمت انجام دی ہے وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, جس کا ہم ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے. مہمان نوازی کے پورے فرائض انجام دیتے تھے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ جماعت کے سلسلے میں جو بدظنی لوگوں میں پیدا ہوئی تھی, اس کے سلسلے میں ایک مخالفت کا ماحول اس نوے دور میں بھی پایا جاتا تھا. جب لوگ جماعت سے وابستہ لوگ گزرتے تھے, وہاں سے راستے سے گزرتے تو بھکتیاں کسی جاتی تھی, نعرے لگائے جاتے تھے اور اس طرح کی مختلف باتیں کہا جاتی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ باتیں عام تھیں, ٹنڈے کہتے تھے, وہابی کہتے تھے, اس طرح کی مختلف باتیں کہا کرتے تھے. ہمارے جناب عبدالستار صاحب نے بتایا کہ جب یہ لوگ مولانا صلاح احمد صاحب کو اور امین آبادی صاحب کو لینے کے لیے جب آتے تو وہ بس اسٹینڈ کے پاس جو ٹانگے والے رہتے تھے وہ پکار کہتے تھے, بھکتیاں کہتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ گلنڈی کے ٹنڈے آ گئے ہیں, پتھر مارو. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ کچھ پتھر بھی ان پہ پڑے ہیں. تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں جو ہے یہ سرگرمی جاری تھی اور یہ قافلہ جاری رہا. پھر اس کی دوسری شخصیت جو ہمارے سامنے ہے جناب فضل اللہ شریف صاحب کی ہے. یہ فضل اللہ شریف صاحب بالکل سلام صاحب اور یہ دونوں آپس میں جو ہیں بالکل ایک دوسرے کا سہارا تھے, اور انہوں نے اس ماحول کے اندر جو ہے دونوں نے مل کر جو ہے یہاں پر جماعت کے کام کو مضبوط کرنے اور اس کے دعوت کو دوسرے تک پہنچانے اور لوگوں کے ذہن و فکر کو اس کے مطابق بنانے کی جو ہے وہ انتہائی کوشش کی. اب دیکھیں کہ یونیورسٹی کے اندر جناب عبدالستار صاحب پوری ایک پہاڑ کی طرح, ایک چٹان کی طرح جم گئے. تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی ہے. اور وہاں پر جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کے رکبہ نے بھی جو ہے مختلف مواقع پر بڑی ذمہ داریاں ادا کی ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج خود ہمارے اپنی ہی کوتاہیوں سے کچھ وہاں پر کچھ فرق واقع ہوا ہے. تو ہمارے فضل اللہ شریف صاحب کی شخصیت وہ بھی بہت گہری فکر رکھتے تھے, سوچ فکر رکھتے تھے, سنجیدہ قسم کے تھے, اور جب بھی گفتگو کرتے تھے بڑی سوچ سمجھ کر کرتے تھے. اور اس وقت حاجی عبدالسلام صاحب اور جو ایمرجنسی کے حالات جب واقع ہوئے, جب ایمرجنسی نافذ ہوئی, تو ہمارے فضل اللہ شریف صاحب اور ہمارے حاجی عبدالسلام صاحب اور مولانا عبدالقدیر اصلاحی صاحب, یہ تینوں کو بھی جو ہیں یہ اس عظیم مقصد کے لیے جب ان کو گرفتار کیا گیا, اس لیے جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر نہیں گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی. یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہاں, یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے جناب محمد جعفر صادق صاحب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. محمد جعفر صادق صاحب کا تعلق جماعت سے بہت پرانا ہے. جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے, کیونکہ جماعت دیکھیں کیسے کن لوگوں کے ذریعے مختلف حصوں میں پہنچی, اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ناگن علی کے جناب شفیع صاحب, اور پھر ڈاکٹر مقبول صاحب, ڈاکٹر ریاض صاحب, ریاض الدین صاحب, اور ان کے ایک بھائی ہیں. یہ 3-4-5 بھائی تھے. تو یہ لوگ, یہ شفیع صاحب جو ہیں اپنے طالب علم کے دور میں بنگلور میں زیر تعلیم تھے, انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو وہاں جو ہے وہ جماعت سے متاثر ہوئے, وہاں تک ان کے کانوں تک بات پہنچی. تو یہ انہوں نے اپنے علاقے میں ناگن علی میں وہاں کے مختلف احباب کے سامنے انہوں نے اس بات کو رکھی. اور پھر یہ آگے بڑھتے اریلی میں کہ سلیم الفطرت لوگ جو اریلی میں موجود تھے ان تک یہ دعوت پہنچی. وہاں کے لوگوں نے بھی اس دعوت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اس کیا. اور بالخصوص جیسا کہ ذکر آتا ہے کہ یعقوب برادران
اریلی کے یہ جو اب مختلف 4-5-6 بھائی جو تھے یہ اس سے متاثر ہوئے. اس میں ان کے سب سے غالباً صادق صاحب یعقوب بھائی کے بھائی تھے، تو وہ بھی انجینئر تھے، اور وہ اس وقت جماعت سے وہاں سے ان کو جو ہے وہ فکر وہیں سے ملی ہے. اور تقریباً 1960 اور 61 سے بھی وہ حاصل میں رہے ہیں، اور یہاں 1960-61 سے حاصل میں ان کا جماعت کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور اس کے لیے ان کی سرگرمیاں رہی ہیں، اس کے لیے ان کی صحیح وجہ رہی ہے، اور اس کے لیے ان کی کوشش رہی ہے. تو تیسرے فرد اگر ہم کہیں کہ جو ہیں صادق صاحب اس تحریک اسلامی کے اس قافلے کے تیسرے فرد ہیں. آپ انجینئر تھے جیسے کہ ہمارا آپ جانتے ہیں، اور یہ بات بھی ہم نے نمایاں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ لوگ ان کی دیانت داری، امانت داری اور سچائی اور اپنے کام میں اخلاص اور الہیت کی وجہ سے جو ہیں وہ مسلم غیر مسلم دونوں طبقات کے اندر وہ کافی معروف تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے عزم کے بہت ہی پکے تھے. بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا عزم و حوصلہ دیا تھا، اور ایک چٹان کی طرح وہ بھی جماعت کے کاموں میں اور جماعت کے اس کام کے سلسلے میں وہ پوری طرح مضبوطی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. اور دوسری بات جو ہم نے ان کی شخصیت میں محسوس کی وہ یہ کہ آپ کے اندر انتہائی اخلاص تھا، اور لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے تھے. وہ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے لوگ جو بھی ان سے ملتے اور جو بھی جن سے بھی ان کا رابطہ ہوتا وہ ان کے اخلاق و کردار سے اور ان کی اخلاص اور ان کی محبت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اور جیسا کہ خود اس کا تجربہ ہمیں بھی ہوا ہے اس کا، تو یہ اس طرح جو ہے جماعت کے اس کام میں جو ہے ہمارے صادق صاحب لگے ہوئے تھے. ایک کہ جو ہے انہوں نے جو نمایاں ان کا جو کام ہے وہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن نے بھی جماعت کے استحکام کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، اس کے لیے بہت دوڑ کی، صحیح و جہد کی، اور مختلف طبقات میں انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی. تو دوسری طرف جب اسلامی عربی کالج منصورہ کے لیے جب جگہ خریدی گئی اور اس وقت یہ طے کیا گیا کہ جو ہے اب آنے والے اکیڈمک سال سے جو ہے یہاں پر کالج کا آغاز ہونا چاہیے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 70-80 دنوں کے اندر تقریباً ایک 1,500 چادر کے جو ہیں تقریباً 4 شیڈس جو ہیں انہوں نے بنائے. اور پھر منصورہ کے سلسلے میں وہ اکبر خان صاحب دونوں کی جو کوششیں اور جدوجہد رہی وہ ایک ناقابل فراموش ہے. ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے جسے ہم یہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صادق صاحب کو اس بات کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ان کی نگرانی اور سرپرستی میں حاصل میں بڑے بڑے پروگرامس ہوئے ہیں. مرکز کے جو پروگرام تھے وہاں پر بھی اور حلقے کے بڑے بڑے پروگراموں میں بھی ان کے خدمات سے استفادہ کیا گیا. اور پھر حسن کے اندر جو شانتی پرگتی مکتی ایڑے کی جو پروگرام ایگزیبیشن کے اندر کیا گیا، اس وقت اس کی جو نشست کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ 10,000 لوگوں کو جمع کیا جائے. اس کے ذمہ دار ہوئے وہ اس وقت صادق صاحب ہی اس پروگرام کے اس اجتماع کے ناظم تھے. اور الحمدللہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10,000 سے زائد کا مجمع وہاں پر شریک رہا. اور پھر میں اب ہمارے سب سے عزیز مولانا عبدالقدیر اصلاحی صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مولانا عبدالقدیر اصلاحی صاحب کا قیامت شہر حسن میں 1962 میں 1962 میں آپ حسن تشریف لائے، اور آپ جو آئے یہاں پر جامع مسجد میں امام کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا تھا، تو یہاں پر آپ تشریف لائے. لیکن غالباً جیسا کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن ہی آپ کا خطبہ ہوا، اور خطبے کے دوران آپ نے وہ اعصال پکڑنا انہوں نے اس سے پسند نہیں کیا، انہوں نے نہیں لیا. تو اس کے بعد جمعے کے خطبے کے بعد سے منتظمین مسجد نے آپ کو ملازمت سے برخاست کر دیا. تو اس وقت سلام صاحب اور دیگر جو ذمہ داران تھے انہوں نے غور و فکر کیا بیٹھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مولانا کی خدمات کو لیے جائیں. اور اس وقت سے مولانا یہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ یہاں پر جماعت کے حلقے سے وابستہ ہو گئے. مولانا کے سلسلے میں یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا کے اگر کوئی چیز
ان کے اندر کوئی چیز خواہش تھی، کوئی چیز ان کے لیے سب سے عزیز تر چیز تھی، تو وہ یہ تھی کہ جو ہے لوگ قرآن کو سمجھیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اور قرآن کے علم کو انہوں نے پھیلانے کے لیے انتہائی سعی و جہد کی اور کوشش کی۔ اس کے لیے جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دن میں 3 4 جگہ پہ ان کے وہ تعلیم کا جو ہے وہ حلقہ، تعلیم کے حلقے قائم تھے، وہ چل رہا تھا۔ ایک طرف بچوں کی اس وقت کے آغاز تھا، بچوں کی تعلیم تھی، بچوں کی تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک کمرہ تھا، وہیں وہ پکاتے کھاتے اور بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام تھا، تو اس طرح ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے مولانا کی شخصیت اور آپ کا علم کا فیضان جس طرح بڑھتا گیا اور لوگوں کو اس کا علم ہوا، اور تو پھر کئی لڑکیوں نے آپ سے علم حاصل کیا، کئی مردوں نے اس کا آپ سے قرآن کو سیکھا، قرآن کو عربی زبان کو عربی زبان جو ہے کو آپ سے سیکھا۔ جیسا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جعفر صادق صاحب بھی جو ہیں مولانا سے عربی زبان سیکھتے تھے، اور پہلے سے بھی سیکھے ہیں، اور اس کا دوبارہ جو ہے وہ ورد بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ علم کو بانٹنے کی جو فضیلت ہے یہ مولانا کو حاصل ہے، اور مولانا کی ایک بڑی خاموش طبیعت ہے کہ ایک مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی مولانا جو ہے بڑے عزم استقلال کے ساتھ اپنے اس کام پر جمع رہے۔ لوگوں کے اندر قرآن مجید کا علم پہنچانا، ان کی زندگی ان کو قرآن کے نور سے منور کرنا، اور ان کی سیرت و کردار کو اس کے مطابق بنانا، یہ وہ چیزیں تھیں جو مولانا کو پسند تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کی زندگی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی چیز خلاف شرع ہوتی اور کہاں کوئی چیز جو خلاف جو اخلاق ہوتی تو اسے برملا وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کہہ دیتے تھے، کسی کا کوئی لحاظ وہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ مولانا کے اندر یہ اس چیز کو پاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جہاں بھی رہتے آپ ایک شمع کی طرح آپ کی زندگی ہوتی تھی۔ آپ کا یہاں پکچر پیلس کے سامنے ایک دکان تھا، اور وہاں پر آپ کتابیں وغیرہ آپ رکھتے تھے، تو وہاں پر جو ہے آپ لوگ آتے آپ کے پاس تو آپ کو بٹھاتے، لوگوں کو سمجھاتے، کتابوں کا تعارف کراتے، اور کتابیں پڑھنے کی طرف ترغیب دیتے، کتابیں پڑھنے کی طرف ترغیب دلاتے، اور اس طرح لوگوں کے اندر لٹریچر کے مطالعہ کا شوق آپ پیدا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں ہماری نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ مولانا کی زندگی کے اندر کبھی انہوں نے اپنے قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں ان کی جو خدمات رہی ہیں انہوں نے کبھی اسے معاش سے نہیں لڑا، اور بالکل بے نیاز رہتے تھے، بڑے خوددار تھے اور بڑے غیرت مند تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت آپ کا مشاہرہ کچھ 400-500 روپے کچھ تھا جماعت کی طرف سے، اور اسی وقت مولانا اسماعیل فلاحی صاحب کا تقرر کیا گیا، تو ان کا مشاہرہ جو ہے تقریباً اس وقت ان سے تقریباً 150-200 روپے زیادہ تھا، لیکن مولانا جو ہے کبھی بھی اس سے یہ نہیں ہوا، یعنی اس وقت تک وہ خوددار تھے۔ مولانا کو سب سے عزیز ترین چیز تھی وہ یہ کہ یہ کتاب ہدایت کا یہ نور جو ہے یہ عام ہو جائے، اور لوگ جو ہیں اس کی طرف پلکیں اپنی زندگیاں اسی کے مطابق استوار کریں۔ یہ وہ چیز تھی جو مولانا کی سب سے عزیز تر تھی۔ اس کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ مولانا کی مخالفت بھی کی گئی، آپ کو پر حملہ بھی کیا گیا، اس طرح کی مختلف چیزیں گزری، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جو ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفن کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کا برتاؤ کرتے تھے، وہ سیرت و کردار میں مولانا کی زندگی میں دیکھا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مولانا کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ محترم رفقا اکرام، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ افراد تھے تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں
الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اس دعوت کو سمجھا، جو سلیم الفطرت تھے، اور جنہوں نے اس کام میں جو ہے اپنے آپ کو اس دعوت کے ساتھ اپنا وابستہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ہر طرح کی چیزیں انہوں نے قربانی پیش کی، اور شانہ بشانہ ہمارے اس وقت جو قائدین تھے ان کے ساتھ اس وقت یہ لگے ہوئے رہے۔ یہ بات بھی ہمارا اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اپنے ترجمان القرآن میں جناب محمد جمال صاحب کا ذکر فرمایا۔ محمد جمال صاحب فلیکس شو ایجنٹ تھے حاصل کے، اور ان کے فرزندان میں ہمارا آپ جانتے ہیں کہ جناب عبداللطیف بھائیان صاحب ہیں، عبدالخالق صاحب ہیں، مشکور ہیں، مرغوب ہیں، محبوب ہیں، ان کے یہ فرزندان میں سے ہیں۔ تو اس وقت جیسا کہ اور جناب عبدالحفیظ صاحب ہیں، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جماعت سے قریب رہے، اور انہوں نے جو ہے ہر طرح سے تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شفیع الرحمان صاحب کافی بلینڈر، اور جناب فیروز رحیم صاحب یہ بھی شانہ بشانہ اس کے ساتھ میں رہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب حسن الدین صاحب کے فرزندان میں جناب عبدالسلام واجد صاحب یہ بھی جو ہیں جماعت کے ساتھ اس کے راستے میں باقاعدہ اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر اس کے بعد ہم اکبر خان صاحب کے سلسلے میں اور ذکر کریں گے کہ اکبر خان صاحب بات کے ادوار میں اس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1974-75 کا وقت تھا کہ جماعت سے اکبر خان صاحب قریب ہوئے، اور انہوں نے بڑی بڑی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی، اور گہری فکر اور گہرا مطالعہ انہوں نے کیا، اتنا گہرا مطالعہ کہ ہم اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑا گہرا مطالعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی وہ یادداشت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹیبل ٹاک کی صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ جماعت کے کاز کے سلسلے میں انہوں نے اپنے وقت کو لگایا، اپنے جیسا کہ ابھی شبیر ملا صاحب نے بتایا کہ جو تقاضے ہیں، ایک فرد جب اس کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کیا کیا قربانیاں اس کے لیے دینی پڑتی ہے، اور کن اصولوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تو اس کے انہوں نے بڑی سختی سے پابند کی، یہاں تک کہ اپنی معیشت کو انہوں نے سود سے پاک کیا، اور اس کے سلسلے میں انہیں بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ کا وہ بندہ پوری استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں رہنے میں ہمارے اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اسلامی عربی قاضی منصورہ کے سلسلے میں ان کے خدمات جو ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ پھر پروفیسر شرف الدین صاحب تاریخ کے قریب ہوئے، یہ بھی کم و بیش وہی وقت تھا، اور ان کے ذریعے سے بھی جو ہیں الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہوا، کافی نوجوان ان سے متاثر تھے، مسلم غیر مسلم سب ان سے متاثر رہے، اور پھر انہوں نے اسلام کی دعوت کو برادران وطن تک رکھنے کے سلسلے میں ان کا جو رویہ، جو ان کا جو انداز تھا، وہ لوگ اس سے کافی متاثر ہوتے تھے، نوجوانوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک خاموش داعی کے حیثیت سے انہوں نے اپنے رول کو انہوں نے پلے کیا، اپنے رول کو انجام دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ جو ہے وقت سے پہلے آپ کا ایک حادثے میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ورنہ اس وقت کے جماعت کے احباب سب مل کر یہ ان سے کہتے تھے کہ اب ریٹائرمنٹ آپ کا ہونے والا ہے، ریٹائرمنٹ بھی ہو گئے تھے، ریٹائرمنٹ کے ہو کے 1-2 مہینے میں وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ اب آپ فارغ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پوری طرح جماعت کی کاز کے لیے رہیں گے، اب پوری طرح ٹوٹل آپ وقف ہو جائیں گے، اور وہ بھی ان کا بھی وہی ارادہ اور ان کی پلاننگ تھی۔ اور پھر آخر میں بتاؤں گی جو ہے آج جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو رفقا ہیں، ہمارے بالخصوص میں اس موقع پر محمد جمال صاحب کے فرزندان سے عبدالحفیظ صاحب مرحوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان کے بیٹے ہمارے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نور محمد صاحب ہیں، نصیر محمد صاحب ہیں، سفیر محمد صاحب ہیں، یہ تمام نے اپنے نمایاں خدمات انجام دی، بڑی بڑی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی، نصیر محمد صاحب نے بھی، سفیر محمد صاحب نے، نور محمد صاحب نے، تو یہ ہمارا جو مالیات کا شعبہ تھا انہوں نے جس انداز سے اس کو نبھایا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہر دن وہ اپنے اسلامک ویلفیئر سوسائٹی سے شام کے عصر کے بعد جب وہاں سے نکلتے تو اس وقت کا حساب کتاب ختم کر کے
اس کا بیلنس رکھ کر جاتے تھے. تو اس حد تک انہوں نے اپنا وقت دیا اور اپنے کام کو لگایا. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ یہ حافظ صاحب کے جو فرزندان ہیں اب ان کے فرزندان بھی جو ہے تاریخ وابستہ ہیں. جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ان کے حافظ صاحب کے پوتے، ان کے پوتیاں، ان کے نواسے، ان کے نواسیاں آج اس تاریخ اسلامی کا حصہ ہیں. تو محترم رفقائے کرام، تو یہ کافی وقت میں 4-5 منٹ زیادہ لے لیا ہوں. دراصل آخر میں یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے کہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے. جیسا کہ ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس طرح ہمارے درمیان سے نصیر محمد صاحب چلے گئے، جس طرح ہمارے درمیان سے سفیر محمد صاحب چلے گئے، ایک اچانک جیسے ان کی موت واقع ہوگی اور ہم سے جدا ہو گئے. معلوم نہیں کب کس کا وقت ہے اور کب ہمیں اپنے رب سے جا کر ملنا ہے. جو وقت ہمیں میسر ہے، جیسے کہ ہمارے ملا صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنی ہر ایک چیز کا جو ہے حساب و کتاب دینا ہے. تو یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے، اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے. ہماری کامیابی کی اصل جو چیز ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا، وَاسْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے اتنے ہزاروں لوگوں کے درمیان میں سے، ہمارا اس کام کے لیے اٹھنا، ہمارے لیے لگنا، اس کے لیے وقت لگانا، صلاحیتوں کو لگانا، یہ ہمارے اپنے فیصلے نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے لیے راستہ کامیابی کا، دنیا و آخرت کی فلاح کا راستہ جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہی یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ میں استقامت فرمائے، اور جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے لگانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق و ہدایت نصیب فرمائے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ ہمارا یقین ایک عزم، ایک پختہ یقین ہونا چاہیے، اور اس راہ میں پوری عزم استقامت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.